عربی زبان 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یا تو فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف ہوگا۔ فعل یعنی ورب، اس کی ڈفرینٹ کائنڈس ہیں، اور ہر کائنڈ جو ہے ایک میننگ کو بتاتی ہے، ایک ٹینس کو بتاتی ہے۔ اسی طرح جو ناؤنز ہیں یعنی اسماء، جسے ہم عربی میں اسم کہتے ہیں، اسماء کی ڈفرینٹ کائنڈس ہیں۔ ایک ہیں اسماء المشتقہ ڈرائیوڈ ناؤنس، اور ایک ہیں اسماء جو سمپل اسماء ہیں، اور تیسری جو کائنڈ ہے وہ اسماء المرکبات ہیں، the phrases، جسے ہم انگلش میں فریز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حروف یعنی لیٹرز، پریپوزیشنز وغیرہ جیسے کنجشنز ہم انگلش میں پڑھتے ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ جو کتاب میں نے تالیف کی ہے اس کو اس سیکوینس سے رکھا ہے: دا بک آف ورب، دا بک آف ڈرائیوڈ ناؤن، دا بک آف ناؤن، دا بک آف کمبائنڈ ناؤن، دا بک آف لیٹر، اور اس طرح 2 مزید اس کے پارٹس ہیں۔ آج ہم عربک کو ایک میتھڈ جو ہے وہ میتھڈ سمجھتے ہیں کہ ہم عربی کو کیسے سیکھ سکتے ہیں، قرآنک یا لنگوسٹک عربک کو۔ اگر ہم قرآنک لنگوسٹک کو یعنی قرآنک عربک کو سیکھ جاتے ہیں تو ہم اسپوکن عربک سیکھنا بہت آسان ہوگا، ہمارے لیے بہت ایزی ہوگا، کیونکہ فاؤنڈیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہوگی۔ بس اس کے لیے جسٹ کچھ وکیبلری چاہیے ہوگی، جو کوئی بھی عربک سٹوریز بک پڑھ کر یا عربک کنورسیشن بک پڑھ کر ہمیں مل سکتی ہے۔ انگلش میں ہم پہلے پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کی طرف آتے ہیں، لیکن عربک میں پہلے ہم پاسٹ اور پھر فیوچر کی طرف آتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، یعنی ایک ہی اس کا ورب ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کی طرف گائیڈ کرتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ سو لیٹس کم ٹو دا پاسٹ۔ اور ایک اور بات، انگلش میں سینٹینس ہمیشہ شروع ہوتا ہے ناؤن سے یا پروناؤن سے، لیکن عربک میں ناؤن یا پروناؤن سے سینٹینس شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ فعل سے، ورب سے سینٹینس شروع ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں کہتا ہوں کہ نصرہ علی، علی نے مدد کی، تو نصرہ یہ ورب ہے اور علی اس کا ناؤن ہے، فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے ہم فعل کو سیکھیں، کیونکہ فعل اپنے اندر بہت سارے اور میننگس لیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ انگلش لینگویج میں نہیں ہوتا ہے، وہ اردو لینگویج میں نہیں ہوتا ہے، انگلش جسٹ اے ورڈ نصرہ اپنے اندر ایک سینٹینس کی میننگ لیے ہوا کہ اس ایک مرد نے مدد کی، یہ اتنا بڑا سینٹینس صرف نصرہ میں ہے۔ تو ہم اسے آج سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں، کسی سے کنورسیشن کرتے ہیں، یا تو اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا سامنے والے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ انگلش میں ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ پرسن جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، پھر سیکنڈ پرسن اور پھر تھرڈ پرسن۔ عربک میں اس سے اپوزٹ ہے۔ عربک میں فرسٹ پرسن وہ ہے جو انگلش میں تھرڈ پرسن ہے، اور پھر سیکنڈ پرسن، اور پھر فرسٹ پرسن عربک میں۔ عربک کا جو فرسٹ پرسن ہے، عربک میں فرسٹ پرسن لاسٹ میں آتا ہے، انگلش میں فرسٹ آتا ہے۔ جیسے آئی وی کیا ہے؟ فرسٹ پرسن ہے نا، ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن عربی میں آخر میں آتا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے ورب کے ان موڈس ہیں، کچھ ورب کے کچھ موڈس ہیں، وہ 14 موڈس ہوتے ہیں۔
اور ہر وہ اپنے اندر ایک الگ سے میننگ لیے ہوئے ہیں. ہم پہلے بات کریں گے تھرڈ پرسن کے بارے میں. دیکھیں تھرڈ پرسن کے 6 صیغے ہوتے ہیں. 6 صیغے فرسٹ پرسن کے 6 صیغے ہوتے ہیں عربی زبان میں. 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے. مذکر 3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو ہم کسی یعنی میل کے بارے میں کسی سنگولر میل کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے, کسی ڈوئل میل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, 2 لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے, یا کبھی ہم 3 یا 3 سے زیادہ میل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو تینوں کے لیے الگ سے 3 ڈفرنٹ ورب آتے ہیں. اس طرح اگر ہم کسی فیمیل کے لیے بات کر رہے ہیں تو اگر وہ سنگولر ہے فیمیل تو اس کے لیے الگ سے ایک صیغہ آئے گا, یعنی اسے موڈ ہم اس صیغہ کی ٹرمنالوجی استعمال کریں گے. اور ڈوئل فیمیل ہوں گی یعنی 2 فیمیل ہوں گی تو اس کے لیے الگ سے ایک صیغہ ہوگا. اور اگر وہ پلورل تو اس کے لیے الگ سے ایک صیغہ ہوگا. جیسے ناسورا, ناسارا تینوں پر زبر ہے, نون پر, سواد پر, را پر. ناسورا. تو ہم بات کریں, جب میں کہوں کہ ناسورا یا کوئی کہے کہ ناسورا تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ غائب کے بارے میں بات کر رہا ہے, یعنی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو عربی میں اسے غائب کہتے ہیں. سیکنڈلی یہ کسی سنگولر کے بارے میں بات کر رہا ہے, ناسورا مفرد کے بارے میں. تھرڈ وہ بات جس کے متعلق کی جا رہی ہے وہ میل ہے, فیمیل نہیں ہے, وہ مذکر ہے, مؤنث نہیں ہے. ناسورا کا معنی کیا ہوا پھر کہ اس ایک شخص نے مدد کی, اس ایک مرد نے مدد کی. وہ مرد اور اس نے مدد کی, یعنی ایکشن کے میننگ بھی ہے, میل کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور تھرڈ پرسن کہ ہم تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کلیئر؟ جب 2 لوگ ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, اسی ناسورا میں آخر میں ایک الف ایڈ کر دیں گے, ناسورا. تو جب ہم کہیں گے ناسورا یا کوئی کہے گا ناسورا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 لوگوں کے متعلق بات کر کے 2 مردوں نے مدد کی, کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ. اور جب ہمیں پلورل کا صیغہ لانا ہوگا تھرڈ پرسن کے لیے تو ہم کہیں گے ناسورو, یعنی واو الف آخر میں لے کر آئیں گے, واو الف ایڈ کریں گے تو ناسارو بن جائے گا. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان بہت سارے مردوں نے مدد کی. تو ناسورا, ناسورو, اگین ناسورا, ناسورو. اب ہمیں اس ورب کی پریکٹس کرنی ہے, ڈرل کرنی ہے. ڈرل کریں گے تو انڈرسٹینڈنگ انکریز ہو جائے گی, اسپوکن لینگویج انکریز ہو جائے گی. فار ایگزامپل ہم کچھ وربس لیتے ہیں اور ان وربس کو اسی پیٹرن پر اتارتے ہیں. جو پیٹرن ناسورا, آپ اسے ایز اے پیٹرن لے لیجیے, ناسورا, ناسورو. اکلا, اکلو. اکلا اسے ایک مرد نے کھایا, اکلا الف آخر میں ایڈ ہو گیا, ان 2 مردوں نے کھایا. اکلو ان 3 یا 3 سے زیادہ مردوں نے کھایا, یعنی پلورل کے لیے ہے. جلسا, جلسو. جلسا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا, وہ ایک مرد بیٹھا. جلسا وہ 2 مرد بیٹھے. جلسو وہ 3 یا 3 یعنی پلورل جمع میں مرد بیٹھے, وہ سب مرد بیٹھے. اس طرح فتحو, علمو, خرجو, دخلو, کتبو, قرأو, نظرو, سمعو, اخذو, بسمو, ضحکو, طبخو. یہ ڈرل ہو گئی ہماری. ہم نے وربس کی ایک لسٹ لی اور اس پر ڈرل کی. اور فتح کا مطلب کھولا, علم کا مطلب ہے کسی شخص نے, کسی ایک مرد نے جانا. داخلہ کوئی ایک مرد داخل ہوا کمرے میں.
خرجا کوئی ایک مرد نکلا، کتبا کسی ایک مرد نے لکھا، قرأ کسی ایک مرد نے ریڈنگ کی، نظرا کسی ایک مرد نے دیکھا، سمعا کسی ایک مرد نے سنا، اخذا کسی ایک مرد نے پکڑا، بسما کوئی ایک مرد مسکرایا، ضحکا کوئی ایک مرد ہنسا، طبخا کسی ایک مرد نے کوکنگ کی۔ یہ ڈرل ہو گئی۔ یہ 3 مذکر کے صیغے تھے، اب 3 مؤنث کے صیغے، تھرڈ پرسن کے۔ نصرت آخر میں تا آ گئی اور تا کے اوپر سکون ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کسی ایک لڑکی نے مدد کی۔ نصرت تا کے بعد الف آئے گا، کسی 2 لڑکیوں نے مدد کی یا 2 عورتوں نے مدد کی۔ نصرنا آخر میں نون آیا، یہ کہلاتا ہے نون النسوہ، یعنی خواتین کا نون۔ نصرنا ان سب خواتین نے مدد کی۔ نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ اس کی ڈرل کیجئے۔ اکلت، اکلتا، اکل، جلست، جلستا، جلسنا، علمت، علمتا، علمنا، فتحت، فتحتا، فتحنا، خرجت، خرجتا، خرجنا، دخلت، دخلتا، دخلنا، كتبت، كتبتا، كتبنا، قرأت، قرأتا، قرأنا، نظرت، نظرتا، نظرنا، سمع، سمعت، سمعتا، سمعنا، أخذت، أخذتا، أخذنا، بسمت، بسمتا، بسمنا، ضحكت، ضحكتا، ضحكنا، طبخت، طبختا، طبخنا۔ جب یہ ہم ڈرل کریں گے تو ہماری فلوئنسی بڑھے گی اور ہماری ویکیبلری انہینس ہو جائے گی، انڈرسٹینڈنگ انکریز ہو جائے گی۔ تو یہ تھرڈ پرسن کے یعنی غائب کے 6 صیغے تھے، سنگولر، ڈوئل اور پلورل کے لیے، اور مذکر اور مؤنث کے لیے۔ تو ہم اسے یوں شو کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے جب ہم کسی صیغے کو، تو یوں کریں گے: مذکر، مفرد اور غائب، مؤنث، مؤنث، مثنیٰ۔ ڈوئل کو ہم عربی زبان میں 2 لوگوں کو مثنیٰ کہتے ہیں، یعنی مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے 2 لوگ، ڈوئل 2 لوگوں کے بارے میں الگ سے صیغہ ہوتا ہے عربک لینگویج میں، باقی لینگویجز میں نہیں ہوتا ہے لیکن عربک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مذکر، مثنیٰ، غائب، مذکر، جمع، غائب، اس طرح ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ تو ہم نے 6 صیغے تھرڈ پرسن کے ہم نے لے لیے: نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ اب یہ تو تھے تھرڈ پرسن کے، اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پرسن۔ سیکنڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ سامنے والا۔ دیکھیں انگلش میں تو یو کہہ دیں، چاہے سامنے والا ایک ہے آپ یو کہو گے، سامنے والا میل ہے آپ یو کہو گے، سامنے والا فیمیل ہے آپ یو ہی کہو گے، سامنے والے 2 ہیں آپ یو ہی کہو گے، سامنے والے پلورل ہیں میل یا فیمیل آپ یو ہی کہو، یعنی ایک یو پروناؤن یوز ہوتا ہے سیکنڈ پرسن میں، لیکن عربک میں ایسا نہیں ہے۔ عربک میں 6 صیغے ہیں سامنے والی، یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے عربی میں 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے نصرتا، آپ ایک مرد نے مدد کی، نصرتما، آپ 2 مردوں نے مدد کی، نصرتم، آپ سب مردوں نے مدد کی، نصرتی، تا کے نیچے اب زیر آ گئی، پہلے تا کے نیچے پر زبر تھی، نصرتی، آپ ایک خاتون نے یا ایک لڑکی نے مدد کی، نصرتما، آپ 2 لڑکیوں نے مدد کی، نصرتن، آپ سب لڑکیوں نے یا سب خواتین نے مدد کی۔ 6 صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اگین نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، 3 مذکر 3 مؤنث کے لیے۔ کس کے لیے؟ سیکنڈ پرسن ہے، آپ سامنے والے کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں۔ اب اس کی ڈرل کرتے ہیں، کچھ عربک کے وربس لیتے اس کی ڈرل کرتے ہیں۔ اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن،
فتحت فتحتما فتحتم، فتحتی فتحتما فتحتن، علمت علمتما علمتم، علمتی علمتما علمتن، دخلت دخلتما دخلتم، دخلتی دخلتما دخلتن، كتبت كتبتما كتبتم، كتبتي كتبتما كتبتن، قرأت قرأتما قرأتم، قرأتي قرأتما قرأتن، سمعت سمعتما سمعتم، سمعتي سمعتما سمعتن، نظرت نظرتما نظرتم، نظرتي نظرتما نظرتن، أخذت أخذتما أخذتم، أخذتي أخذتما أخذتن، بسمت بسمتما بسمتم، ضحكت ضحك بس بسمتي بسمتما بسمتن، ضحكت ضحكتما ضحكتم، ضحكتي ضحكتما ضحكتن، طبخت طبختما طبختم، طبختی طبختما طبختن. ڈرل ہو گئی ہمارے کتنے سیگے ہو گئے؟ 6 غائب کے اور 6 سیکنڈ پرسن کے. اب 6 سیکنڈ پرسن کو عربی میں کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مخاطب. مخاطب کیونکہ ہم سامنے والے سے مخاطب، جس سے ہم مخاطب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں مخاطب. مخاطب مخاطب مفرد، مخاطب مفرد، ٹھیک ہے، مخاطب مفرد. اور کیا ہے؟ مذکر. مذکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا پہلے، جیسے نصرتا، نصرتا تو مذکر ہے، تو مذکر مخاطب اور مفرد، یا اس کو یوں لے لے، مذکر مفرد مخاطب، مذکر مثنی مخاطب، مذکر جمع مخاطب. کلیئر؟ تو ہم اس کو اس طرح، یعنی پہلے کو ہم غائب، پہلے 6 سیگوں کو ہم تھرڈ پرسن غائب کہیں گے، اور سیکنڈ پرسن کو ہم کہیں گے مخاطب. اور اب ہمارے پاس ایک رہ گیا فرسٹ پرسن، لیکن عربک میں وہ تھرڈ پرسن کہلاتا ہے. یعنی ہم اپنے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں آئی وی. اس طرح عربک میں بھی یہ 2 ہی سیگے ہیں، آئی وی، انا نحنو، میں اور ہم. یہ تو ضمیر تھا، پھر ناؤن تھا، لیکن فعل کی بات کرتے ہیں، ورب کی بات کرتے ہیں. نصرتو، میں نے مدد کی، میں ایک مرد نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. اچھا، نصرتو جب میں کہتا ہوں عربیز میں تو نصرتو کا مطلب ہے چاہے میں میل ہو یا فیمیل ہو، اگر وہ ایک ہے چاہے وہ 2 ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک ہے تو وہ ایک ہی بات کرے گا. نصرتو میں نے ایک نے بات کی، ایک مرد نے بات کی. نصرتو میں ایک لڑکی نے بات کی. نصرنا، نون الف نا، نصرنا، وہ جو نون النسوہ تھا وہ صرف نون تھا، اس کے ساتھ الف نہیں تھا. یہاں پر نصرنا نون الف نا ہے. تو نصرنا، ہم نے مدد کی، چاہے ہم مرد ہیں انہوں نے مدد کی، چاہے ہم خواتین ہیں انہوں نے مدد کی، چاہے ہم 2 مرد ہیں انہوں نے ختم کی، چاہے ہم 2 خواتین انہوں نے مدد کی، ہم نے مدد کی. نصرنا. کلیئر؟ اب آئیے متکلم، اسے عربی زبان میں متکلم کہتے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن کو جسے انگلش میں ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں اسے عربی میں ہم متکلم کہتے ہیں. متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں. صیغے وہ کیا ہے؟ نصرتو، نصرنا، ہم سب نے مدد کی. ہم چاہے ہم سب عورتیں ہیں، چاہے ہم سب مرد ہیں، چاہے ہم 2 ہیں، چاہے ہم 2 مرد ہیں، چاہے ہم 2 عورتیں ہیں، ہم نے مدد کی. اب اس کی ڈرل کریں. اکلتو، اکلنا، جلستو، جلسنا، فتحتو، فتحنا، علمتو، علمنا، خرجتو، خرجنا، دخلتو، دخلنا، کتبتو، کتبنا، قرأتو، قرأنا، نظرتو، نظرنا، سمعتو، سمعنا، اخذتو، اخذنا، بصمتو، بصمنا، ضحکتو، ضحکنا، طبختو، طبخنا. 14 صیغے کمپلیٹ ہو گئے. اب ان پورے 14 صیغوں کی آپ ان 14 صیغوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ 14 جو موڈز ہیں ان کو، تو 3 کر کے یاد کریں. نصر تو نصر
نصر نصرا نصرو نصر نصرا نصرو، پھر نصرت نصرتا نصرنا. اس طرح ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن میں قرآن میں، حدیث میں، عربی لینگویج میں کہیں بھی جب سی آئیں گے آپ فوراً پہچان جائیں گے، آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اس کی میننگ کر لیں گے، بولتے وقت آپ کو آسانی ہوگی، لکھتے وقت آپ کو آسانی ہوگی. تو اس کی اب 14 کی 14 سی ہوگی، ایک ساتھ ڈرل کیجئے. نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا. اگین نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا. ٹھیک ہے، یاد ہوگی، اس کی ڈرل کیجئے. اکلا اکلا اکلو، اکلت اکلتا اکلنا، اکلتا اکلتما اکلتم، اکلتی اکلتما اکلتن، اکلتو اکلنا، اکلتو اکلنا. جلسا جلسا جلسو، جلست جلستا جلسنا، جلستا جلستما جلستم، جلستی جلستما جلستن، جلستو جلسنا. تو اس طرح اس کو ڈرل کریں گے تو اسے کہتے ہیں عربک لینگویج میں فعل ماضی، یعنی پاسٹ ورب، ایسا ورب جو پاسٹ کو شو کرتا ہے، فعل ماضی. اور جو ہم ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف اس کو کنورٹ کرتے ہیں، یعنی نصرہ سے نصرہ پھر نصرو، اس کو کہتے ہیں تصریف کرنا، یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف پھیرنا، اس کو پھیرنا، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی کی تصریف. عربک ٹرمنالوجی میں فعل ماضی کی تصریف. دا کنجوگیشن آف عربک پاسٹ ورب، کنجوگیشن آف پاسٹ ورب. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہے. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو، اس کو لرن کرنے کا، اس کے میننگز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، یا اس کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہے، آپ ضرور رکھیے اور ضرور بتائیے، انشاءاللہ اس کا آنسر دوں گا اور آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. ایک پیج پر اسے لکھ لیں یا سن کر یاد کر لیں، یا ایک پیج جو ہے وہ میں پرووائڈ کر دوں گا، آپ اس پیج کے ذریعے سے اس کو ایک بار دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں.